آج کچھ اہم ٹاپکس پر بات کریں گے، جن میں دوران علی امین گنڈاپور صاحب کا آج بیان آیا، بہت ایگریسو رہتے ہیں وہ، کہ اگر خان صاحب امن کا جو ہے وہ جھنڈا چھوڑ کر ہمیں اجازت دیں کہ اسلحہ لے کر نکلیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون بھاگتا ہے ڈی چوک سے، کیونکہ ان پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ بھاگے. تو آج بہت جوش میں انہوں نے خطاب کیا اور بتایا کہ اگر خان صاحب مجھے امن کا تلقین نہ کریں، پارٹی کارکنان کو امن کی تلقین نہ کریں تو ہم بتاتے ہیں کہ پھر کون بھاگتا ہے، مسئلہ لے کر آئیں گے. ایک طرح سے تھریٹ بھی تھی گورنمنٹ کو بھی. پی ٹی آئی کا تھوڑا سا معاملہ لگتا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، میں نے جیسے بولا کہ وہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی بیسیکلی کارکنان اور سپورٹر سے اپنے جو ہے وہ ایک الگ رویہ رکھتی ہے، جبکہ حکومتی بینچز سے الگ رویہ رکھتی ہے. وہ مذاکرات کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات ہوں، حکومت ان کی مانے بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو کلٹ فالوئنگ ہے، جو سپورٹرز ہیں، جو انہوں نے خود ہی 2014 سے اب تک جو ہے وہ پروڈیوس کیے ہیں ایسی ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اب وہ مذاکرات کا کہتے بھی ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، تو ان کی جو ہے سپورٹرز ان پر بہت تنقید کرتے ہیں. عمران خان ہوں، چاہے وہ پارٹی کی جو ہے سیکنڈ لیڈرشپ ہو. مطلب آپ اس کو جیسے آپ نے اگر روبوٹ فلم دیکھی ہے رجنی کانت کی، تو وہ ایک روبوٹ بناتے ہیں، بہت سارے روبوٹ بناتے ہیں، جس میں سے ایک روبوٹ وہ بہت زبردست بناتا ہے جس کو سارا اختیار دیتے ہیں. پھر وہ روبوٹ جو ہے اپنا رجنی کانت کی چھوڑ کے نہیں مانتا ان کی بات، اپنے باس کی بات نہیں مانتا، اور وہ نئے روبوٹس اپنے جیسے بہت سارے بنا کے وہ ہارم پہنچانا شروع کر دیتے. تو پی ٹی آئی کی فالوئنگ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ لیڈران بھی اب جو کہتے ہیں پارٹی ورکرز ان کی بات نہیں مانتے. عمران خان نے سنجانی گراؤنڈ کا لاسٹ ٹائم کہا تھا رکنے کا، لیکن پارٹی ورکرز نے ان کی بھی نہیں سنی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ والا سین پی ٹی آئی میں چل رہا ہے. اسی وجہ سے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چلتا ہے کہ کارکنان اور سپورٹرز کو دکھانے کے لیے اگریسو رہتے ہیں اور حکومت سے دوسری طرف تھوڑا سا ڈیفنس پہ جا کر بات بھی کرتا ہے ڈیفینسو ہو کے. تو یہ ابھی فی الوقت میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر پالیسی اور اچھی پالیسی ہے، اس سے وہ سیاسی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. دوسری چیز، سندھ میں آرمی چیف کا ڈنڈا تاجر رہنماؤں نے جو ہے حنیف گوہر تاجر رہنما ہے جو سسٹم کے خلاف. اچھا کچھ عرصے پہلے جو ہے نا کراچی کے تاجروں کی ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، جس میں حنیف گوہر، عقیل کریم ریڈی اور تبانی گروپ، طبا گروپ، بہت بڑے بڑے جو کراچی کے تاجر تھے وہ سارے ملے. ان تاجروں نے زمینوں پر قبضے کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ آرمی چیف سے بولا کہ مافیا سسٹم چل رہا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکومتی رٹ کہیں نہیں ہے، کوئی بھی اینٹی انکروچمنٹ والے بیسیکلی وہ انکروچمنٹ کا کام کرتے ہیں اور جگہ جگہ جو پاورفل لوگ ہیں سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، وہ زمینوں پر قبضے میں ملوث ہے. تو آرمی چیف نے یقین دہانی دلائی تھی اور تاجروں کو بولا تھا کہ آپ لوگ اعتماد رکھیں اور سرمایہ کاری کے لیے انتظامات کریں، ہم فل سپورٹ کریں گے. تو تاجروں کا خون بھی بڑھا تھا اور وہ بہت کانفیڈنس میں آئے تھے کہ آرمی چیف نے ڈائریکٹ ان کو اعتماد دلایا. تو اب اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج حنیف گوہر کا بیان آیا ہے کہ سندھ کے اندر جو زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے اس میں آرمی چیف کا ڈنڈا چل چکا ہے، یعنی آرمی کا ڈنڈا چل چکا ہے. پیچھے سے آرمی چیف نے سپورٹ دی ہے کہ اب جو بھی قبضہ مافیا ہے ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے، رینجرز کی صورت میں یا ڈائریکٹ پیچھے سے ایجنسیوں کی صورت میں. تو اب ان کو ریلیف ملا ہے. حنیف گوہر نے جیو کے پروگرام میں جو ہے بات کرتے ہوئے شہزاد اقبال سے بتایا کہ اب جو ہے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، قبضے چھڑائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے. اور ڈنڈا سے مراد یہ کہ سسٹم کے خلاف ڈنڈے کا ورڈ ایک ایسا ہے کہ سب پہ چلے گا وہ ڈنڈا. تو سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب پیچھے آرمی ہے جو ہے وہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ کہیں بھی جا کے جو ہے قبضہ کر لیا جائے. تو یہ بہت مسئلہ تھا کراچی کے اندر، خاص طور پہ کرائم کا بھی اور لا اینڈ آرڈر کا بھی. پچھلے دنوں مرتضیٰ وہاب کے ساتھ بھی بہت جھڑپ ہو گئی تھی تاجروں کی. مرتضیٰ وہاب نے بہت کھلے الفاظ میں تاجروں کو جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ ایسے الفاظ کہے تھے کہ دونوں طرف تھوڑی سی آگ بڑھک اٹھی. لیکن اب تاجروں نے بھی مرتضیٰ وہاب کو کہا ہے کہ وہ ان معاملات کو ٹھیک کریں بنسبت تاجروں کو برا بھلا کہنے کے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد گورنر کی تبدیلی. فیصل واڈا صاحب 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ گورنر کی تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں. کس گورنر کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ابہام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اردو لکھنی نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتا. تو وہ گورنر کون ہے؟ کیونکہ کے پی کے میں تو ان کا گورنر ہے جو پی ڈی ایم کا ہے. کامران ٹسوری ایم کیو ایم کے ہیں ادھر کراچی میں، ان سے بھی بڑی اچھی ہے. بلوچستان کے گورنر ہیں، کیا وہ ان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ تو بات یہ کہ سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب میں جو گورنر ہیں وہ اتنے کوئی فعال ہیں بھی نہیں. پنجاب کا گورنر مریم نوازی ہیں جو ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کس طرف جاتی ہے. گورنر کی تبدیلی کون گورنر تبدیلی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کامران ٹسوری کے چینج ہونے کی پہلے بھی بات ہوئی تھی تو شاید اس دفعہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ کامران ٹسوری ایک بہت عوامی گورنر ہے. عوام کے لیے انہوں نے جتنا کچھ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی کسی گورنر نے اس طرح سے اقدامات کیے ہیں اتنا عوام میں جا کر.
آخری جو خبر ہے کہ ایم کیو ایم کا علیحدگی سے اعلان ہے. ایم کیو ایم کی بڑی خبر ہے. آج خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ یونیورسٹی میں کورنگی میں ایک یونیورسٹی کی تقریب تھی, اس میں خطاب بھی کر رہے تھے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بولا کہ اب جو ہے مجھے جو ہے وہ میرا ریکارڈ بہت خراب ہے حکومت چھوڑنے میں, تو مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگتا میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں. صحافیوں نے سوال کیا کہ کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, کیا ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بلدیاتی جو نظام دیا گیا ہے ایسا لولا لنگڑا جس میں کوئی اختیارات نہیں ہے, تو ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے, اور ہم حکومت سے علیحدگی کا اندیا انہوں نے دیا اپنی باتوں سے. تو صحافیوں نے مزید پوچھا تو انہوں نے مزید بتایا کہ بھائی ہم مجبوری میں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے فیصل واڈا کو بھی. فیصل واڈا ہمارے سینیٹر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ہماری مجبوری تھی, ہم نے کیا. لیکن اب ایم کیو ایم کو پیچھے کیا جا رہا ہے, ایم کیو ایم کو شہر کی ترقی سے پیچھے کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت قدغن لگائی جا رہی ہے. ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں ایم کیو ایم کا جو حال چل رہا ہے, پھر پچھلے کچھ عرصے سے ایم کیو ایم دباؤ میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے, پی ڈی ایم کے, اور ان کو مصطفیٰ کمال خود بھی کہہ چکے ہیں نون لیگ زیادہ بھاؤ نہیں ڈال رہی ہے. تو ایم کیو ایم اپنی اہمیت تھوڑی سی کھوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اہمیت بڑھے اور ان کا اسٹیک زیادہ ہو, کیونکہ اب جماعت اسلامی بھی بہت مؤثر پالیٹکس کر رہی ہے کراچی کے اندر, بہت اچھا اقدامات کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, اور چیزوں کو اپوزیشن کے طور پہ بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے بنسبت ایم کیو ایم کے, پیپلز پارٹی کے خلاف. تو دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی یہ دھمکی کام کرتی ہے, نون لیگ ہلتی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہلتی ہے, یا پھر ایم کیو ایم واپس جو ہے کسی دباؤ میں آ کر جو ہے وہ یہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. فیصلہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ٹچ دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ ان کو اس کے بنسبت کیا اختیارات ملتے ہیں. آخری خبر ہے رجب